بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 82 ہے۔ اس میں ایک دابہ کا ذکر ہے کہ وہ زمین سے نکلے گا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ قرب قیامت میں جا کر اس کا ظہور ہوگا۔ جب ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کو ہم سمجھتے ہیں تو اس کا ایک پہلو تو ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ یہاں پر دابہ سے مراد در حقیقت وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانی ہے، آیت ہے کہ جس کے بعد قوم کو عذاب کا شکار کر دیا جاتا ہے۔ یعنی جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی تو عذاب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کے ذریعے سے اونٹنی اس قوم کے اندر بھیج دی اور اس بات کا حکم فرمایا کہ پانی پینے کا ایک دن اس کا ہے اور ایک دن تمہارا ہے۔ یہ بطور آزمائش کے اور بطور امتحان کے ان میں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو بھیجا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس حکم کی پاسداری نہ کی تو گویا کہ وہ اونٹنی ان کے لیے عذاب کی ایک علامت اور ایک آیت اور ایک نشانی بن کر ظاہر ہوئی، جس کی وجہ سے اس کے بعد اس قوم کو عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ تو یہاں پہ اگر اس پس منظر میں ہم یہ دیکھتے ہیں تو یہاں پر دابہ سے مراد در حقیقت ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانی اور علامت ہے، اور تکلمہم سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ وہ بطور دلیل اور بطور گواہ کے ان کے سامنے موجود ہوگی۔ یعنی اگر وہ اس دلیل کے اور اس آیت کا اگر وہ احترام کریں گے تو گویا کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے، ورنہ یہ آیت اور یہ نشانی در حقیقت ان پہ عذاب کی ایک علامت ہے اور ایک سبب ہے اور اس کی ایک خبر ہے۔ اگر اس دابہ کے حوالے سے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ ذکر آتا ہے اور وہ احادیث و روایات مستند اور معتبر ہیں تو پھر اس کے ماننے میں کوئی انکار نہیں ہے کہ کوئی ایسا جانور، ایسا دابہ کہ جس کا ظہور قرب قیامت میں ہوگا، کہ جس سے اس وقت کے لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس قیامت کا وعدہ کیا تھا اس کا وقت اب قریب آن پہنچا ہے۔ تو گویا کہ اگر ہم دابہ پر بات کریں تو دابہ سے مراد ایک تو قرآن مجید کے تناظر میں اور قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں یہ سمجھ آتی ہے کہ دابہ سے مراد گویا کہ وہ ایک نشانی اور آیت ہے کہ جس کے بعد خدا کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ اگر اسی طرح کا تعلق قیامت کے ساتھ ہے تو گویا کہ اس وقت بھی اس دابہ کا ظہور ہوگا۔ اب یہ دابہ کیا ہے، اس کی حیت کیا ہے، اس کی شکل کیا ہے، اس کا بولنا نہ بولنا اور یہ کب ہوگا، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔